اور اسپیشلی گیمنگ آج کل کی ہماری یوتھ ہے گیمنگ میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. سارا دن گیمنگ, سی رات گیمنگ, اور پھر دن کو سونا. اور ان کو گلٹی بھی نہیں فیل کرتے الا من رحم ربی, لیکن گلٹی فیل نہیں کرے. مینجمنٹ ہے. ہم ایک کام کرنے بیٹھتے ہیں, ادھر سے فیس بک کھل جاتا ہے, واٹس ایپ کھل جاتا ہے, وہ کام بھول جاتا ہے, اور وہ فیس بک پہ نئی چیزیں ہمیں کہیں اور جو ہے وہ لے جاتی ہیں. بالکل. یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھولنے بیٹھتے ہیں, ریکمنڈیشن میں کوئی اور ویڈیو آتی ہے, وہ چلانے لگ جاتے ہیں, اور پھر ٹوٹلی ہم آف دا ٹریک ہو. یار آج کل مجھے بہت سارے ینگسٹرس کے اور بہت سارے یوتھ کے میسیجز آ رہے ہیں کہ میری لائف میں کچھ ہے نہیں, پروڈکٹیو لائف نہیں گزری, بہت ٹائم آکوپائڈ ہے ان کا فضول ایکٹیویٹیز میں. ہاؤ ٹو میک مائی لائف پروڈکٹیو اینڈ ہاؤ ٹو امپروو مائی انشاء اللہ لائف. سو آج کا جو ٹاپک ہے انشاء اللہ جس میں ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ پروڈکٹیو ہیومنز, ہیبٹس آف پروڈکٹیو پیپل, اور پروڈکٹیوٹی ہے کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم لوگ ایز ہیومنز اینڈ ایز مسلمز اپنی لائف میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو لا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم ویسٹ ہو اور ہم اپنی زندگی میں مچ مور اچیو کر سکیں جو ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اسپیشلی گیمنگ آج کل کی ہماری یوتھ ہے گیمنگ میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. سارا دن گیمنگ, سی رات گیمنگ, اور پھر دن کو سونا. اور ان کو گلٹی بھی نہیں فیل کرتے الا من رحم ربی, لیکن گلٹی فیل نہیں کرے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس انشاءاللہ. واٹ ڈو یو تھنک؟ ٹھیک ہے انالیسس ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ایج ہے نا یہ میسو ڈسٹریکشنس کی ایج ہے. مطلب اگر ہم اپنا دیکھیں ٹین ایج, تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہمارے ٹائم پہ موجود تھیں. تو ہمیں تھوڑا سمپتھائز بھی کرنا چاہیے آج کے یوتھ سے ان دیٹ سینس کہ ان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. بالکل. سوشل میڈیا ٹو بگن ود, ایوریج ٹین ایجر 4 to 5 hours اس کا اسکرین ٹائم ہے گیجٹس میں. ٹھیک ہے, تقریباً 2000 بار وہ فون کو سوائپ کرتا ہے ایوریج ٹین ایجر. مطلب نکال کے سوائپ سے مراد ہے یعنی آن آف, پھر وہ ان لاک لاک وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد گیمنگ انڈسٹری, پھر اس کے بعد جو نیٹ فلکس, یوٹیوب, جن کا اسٹاپنگ کی ہوئی کوئی نہیں ہے, اینڈ لیس ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے, ایپیسوڈز آفٹر ایپیسوڈز. اس کی ایڈکشن ایک بار لگ جائے پھر وہ چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کیپنگ آل دس ان مائنڈ, جو ہمارا کامن ینگسٹر ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے. فوکس مینجمنٹ اس وقت سب سے بڑا سبجیکٹ ہے ماڈرن دور کا. ٹائم مینجمنٹ سے بھی بڑا سبجیکٹ فوکس مینجمنٹ ہے. ہم ایک کام کرنے بیٹھتے ہیں, ادھر سے فیس بک کھل جاتا ہے, واٹس ایپ کھل جاتا ہے, وہ کام بھول جاتا ہے, اور وہ فیس بک پہ نئی چیزیں ہمیں کہیں اور جو ہے وہ لے جاتی ہیں. یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھولنے بیٹھتے ہیں, ریکمنڈیشن میں کوئی اور ویڈیو آتی ہے, وہ چلانے لگ جاتے ہیں, اور پھر ٹوٹلی ہم آف دا ٹریک ہو جاتے ہیں. یار آپ کو نہیں لگتا چیلنجز بہت زیادہ ہیں؟ مطلب وین دا یوتھ گوز آؤٹ سائڈ, تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں کہ باہر بہت چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں طرح کے فتنے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرو, اپنے آپ کو لمٹ کرو. سو وین یو آر ان یور روم, تو آپ کا جو موبائل فون ہے, آپ گیم کو بھی حرام کہہ رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ایسے ہے, میں اس پہ ایک پازیٹیو ویو یہ رکھتا ہوں کہ انسان میں ایوالو ہونے کی بہت کیپیبلٹی, ایوالو ان دا سینس, ان دا لٹرل سینس کہ انسان جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. ہماری یوتھ میں اگر وہ اس دور میں پیدا ہوئے تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم تو پیدا ہی ڈسٹریکشنز کے دور میں ہوئے ہیں. اللہ نے آپ میں وہ چیز رکھی ہے کہ آپ اب ایڈجسٹمنٹس کریں. آپ فوکس مینجمنٹ کیسے کریں گے, آپ کے اندر ہے, لیکن آپ سمجھ نہیں رہے اپنے آپ کو, آپ گیو اپ کر رہے ہیں, گھٹنے ٹیک رہے ہیں ان چیزوں کے. ہے مشکل ویسے ان کے لیے, ہے مشکل, لیکن دیر از دا کیپیسٹی. ہم نے تو بچپن میں وہ ٹائم دیکھا کہ جس میں اماں ابا کہتے تھے کہ یار گھر بھی گھس آیا کرو, گھر بھی آ جایا کرو. اور ابھی آنیسٹلی اپنے بچوں کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا ہے. اس ٹائم تو بس نہیں کیا مائنڈ ایسا تھا کہ ایکٹیویٹیز ہم بناتے تھے. کبھی درختوں پہ چڑھ رہے ہیں, کبھی ٹری ہاؤس بنا رہے ہیں, کبھی باہر لان میں گارڈننگ کریں, کبھی آئی ریمبر ٹی وی اتنا انگیجنگ نہیں تھا اس وقت. ٹھیک ہے, موبائل فونز وغیرہ نہیں تھے. آل وی ہیڈ واز فزیکل اسپورٹس. یس, باہر گلی میں نکل کے کرکٹ کھیل لیا, فرسبی کھیل لی, اور یو نو اس طرح کی چیزیں. اور میں دیکھتا ہوں اپنے جو بچے ہیں خاندان میں, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹی وی پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ بیڑ لگا ہوا ہے, ڈین اینڈ رومن لگا ہوا ہے, کارٹونز لگے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھے ہیں, اور ماں باپ نے مہنگی سائیکلز لے کے دی ہوئی ہیں, مہنگے ٹوائز لے کے دیے ہوئے ہیں, باہر جا کے کھیلو, لیکن ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے. حالانکہ ہم وی ور کریونگ. اصل میں بات ہے کہ ان ٹوڈیز ایج اینڈ ایرا فوکس از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنس. یاد رکھیں, مطلب وی نیڈ ٹو کریٹ ٹائٹ ببلز آف ٹوٹل فوکس ڈیورنگ آور ورک. یہ جو پنگ ہے نا اس کی نوٹیفیکیشنز, کبھی فیس بک کھول کے کبھی واٹس ایپ آ گیا, سارا سب سے پہلی جو
برو ٹپ ہے, پرو ٹپ وہی ہے کہ اپنی نوٹیفیکیشن ساری آف کر دیں. ایزی پروسیس ہے, گو ٹو نوٹیفیکیشن سیٹنگس, ساری آف کر دیں ایکسیپٹ میسیجز جو آپ کے ایس ایم ایس ہے اس کی آن رکھیں. واللہ جب سے میں نے آف کیا ہے نا, آئی چوز وین ٹو پک اپ مائی فون, وین ٹو چیک نوٹیفیکیشنز اینڈ وین ناٹ ٹو. یہ مجھے تنگ نہیں کرتا, یہ مجھے نہیں کہتا اٹھاؤ, کیونکہ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ وین یو ڈسٹریکٹڈ نا, اٹ ٹیکس 21 منٹس to get back to the work you were doing, to develop your focus again. So the addiction to distraction is the death of creative production. ایک شیخ کو میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications, then you have a serious problem with your routine. اور یہ بہت unproductive ہے. اس میں تو ایک رول بھی ہے نا, 90-91 رول, 90-91 رول. اس سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ for the next 90 days you have to spend the first 90 minutes on one of the most productive thing in your life. I repeat, for the next 90 days, the first 90 minutes of your day, مطلب یعنی تہجد پہ اٹھے ہیں یا فجر پہ اٹھے ہیں, اس کے 90 minutes یعنی it's 1 hour 30 minutes, spend it on the most productive thing on your life, in your life, which will change your game forever. Either it's Quran, either it's exercise, either it's your business, job, جو بھی ہے, definitely وہ اپنے مین فرائض کے بعد آپ نے اس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دیکھیں, سبحان اللہ, آپ وہ فجر پڑھ کے, تہجد پڑھ کے, فجر پڑھ کے, وہ 90 منٹس تو کیا, وہ تو اشراق کے بعد تک اور ظہر سے پہلے تک اذکار میں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا فطور ہے, یعنی یہ میرا ناشتہ ہے. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں نا, اگر تو ہم لوگ اٹھتے ہی نوٹیفیکیشن چیک کر رہے ہیں, یا ہم نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دی ہے, یا ہم نے کیٹ ڈانسنگ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی ہیں یوٹیوب پہ, اینڈ وی آر ڈسٹریکٹڈ, اینڈ دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو ٹائم آف یور ڈے. بورک لیومتی فی بکورہا, ٹھیک ہے, یا دعا بھی ہے اللہم اجعل برکۃ لیومتی فی بکورہا. سب سے جو برکت والا ٹائم ہے وہ مارننگ والا ٹائم ہے. اگرچہ کچھ ضعف ہے اس ایک حدیث میں, لیکن یہ کہ اسٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کو بڑا ویلیو کیا. اس میں میں طاہا بھائی, میں ایک یہ چیز سمجھتا ہوں, ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو جو میں سمجھتا ہوں 21st سینچری کا سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے بورڈم ہے. ہم بہت جلدی بور ہوتے ہیں. ہم نا وی آر کانسٹنٹلی ایڈکٹیڈ ٹو امیوزمنٹ, اور آئی تھنک دا بگیسٹ ریزنز وائی وی وانٹ ٹو کانسٹنٹلی چینج, اور موویز اور گیمس میں جو کانسٹنٹ چینج ہے نا, فاسٹ گیمس, یعنی امیجز کو بہت تیزی سے آپ چینج کریں. آپ دیکھیں کہ ایون موویز وغیرہ میں, ویسے تو موویز کی مثال کیا دینی ہے, موویز اور یہ ڈراماز, they always prefer short clips or highlights, یا پھر وہ جو short summary stories ہیں movies ہیں. Exactly. Why do they do that? Because that gives them the constant change. Even وہ یعنی they don't want to stick to one thing even for some period of time. Whereas ہماری جو نیچرل لائف اسٹائل ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو لیو دا مومنٹس. آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی مثالیں دے رہے تھے جب ہم کھیلا کرتے تھے, وی یوز ٹو انجوائے, یعنی ہمارے لیے ایک موسم کی خوبصورتی جو ہے نا, دیٹ وڈ میڈ آور ڈے, ان فیکٹ ہماری خوشی, ہمارا موڈ چینج ہوتا تھا, یار ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں. ایک بچہ جو ہے شاید آج کل کا جو 21st سینچری کا, وہ شاید دیکھے گا لیکن وہ 2 منٹ سے زیادہ اس کو شاید ریٹین نہیں کر سکے گا. ناؤ ہی نیڈس چینج, اس کو چینج چاہیے, تبدیلی چاہیے کوئی. بالکل. اور دیٹس دا اونلی تھنگ, وہ گیمز, یہ موویز اور یہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں. کانسٹنٹ نوٹیفیکیشنز. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں موبائل بھی آن کیا ہوا ہے, لیپ ٹاپ بھی آن کیا ہوا ہے, آئی پیڈ بھی آن کیا, نمبر آف تھنگز آپ نے ایک وقت میں کھولی ہوئی ہے. آپ کی اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم, بالکل ڈیزیز, کہ آپ کا اٹینشن سپین کم ہو جاتا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. اور اب دیکھیں کہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لیونگ دا مومنٹس, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار جس چیز پہ, مطلب آپ یعنی آپ سوچیں کہ تفکر جو ہے, غور و فکر کرنا اور آبزرویشن کو عبادت, یعنی تفکر, افلا یتدبر, اس کو اللہ نے کہ باہر نکلو اور دیکھو آسمان و زمین میں, افلا یتفکرون. جیسے میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ آسمان زمین دیکھو اور پھر نوئنگ یور سیلف. ایگزیکٹلی. مطلب آسک یور سیلف دا کوشچن کہ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں, اور میں ایسا کیوں بنا جیسا بنا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے کہ میں اصل میں جو بورڈم کا بھوت ہے نا, ہمارا بورڈم ایک بہت بڑا بھوت ہے, اٹس اے مانسٹر ان آور لائف, اور ہم نے کبھی سولیٹیوڈ کے تجربے کو محسوس ہی نہیں کیا. وہ جو اور جو بات بڑی پیاری کی شخص نے کہ کریکٹر جو ہے نا وہ سولیٹیوڈ کے تجربے کا نام ہے, اور سولیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے, اور بیہیویئر جو ہے وہ پبلک ایٹیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے.
سو جب کریکٹر بنتا ہی انسان کا سولیٹیوڈ میں ہے, اور ہم اس کو جو بیسک جو اپنے کہا نا آبزرویشن نہیں ہے, جاننا نہیں, اپنے آپ کو نہ جاننا, اٹ از بیکاز آف لیک آف نوئنگ آر سیلوز. وین وی ڈونٹ نو اباؤٹ آر سیلوز, ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا سولیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو. اللہ کے نبی نے کیوں غار حرا میں ٹائم گزارا؟ آپ نے دیکھیں انبیاء نے اکثر ٹائم اکیلے گزارا, ان کو ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسے سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہوتا ہے, یو نیڈ ٹائم فار دیٹ. یس, اور اس میں پھر بندہ جب ہم جتنا اپنے آپ کو کم جانتے ہیں کہ جب ہمارے سر میں درد ہونے شروع ہو جائے اور وہ مہینے میں 2-3 دفعہ ہو رہا ہے, ہم بس 2 پیناڈول کی گولیاں کھا کے پھکی مار دی اور جو چل سو چل پہ, ہے نا کیا. اور ہم اپنے آپ کو اتنا کم جانتے ہیں کہ بس اپنی زبان کی لذت کے لیے کوک کھڑکا گئے, اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں. یہ تو ہمارا بیسکلی اپنے آپ کو جاننے کا مقام ہے. تو ہم تو اتنا شیلو ہیں. سولیٹیوڈ کی بات کی جائے تو میں یوتھ کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے. آلدو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ مطلب خود دیکھیں کہ میرج کے بعد اتنا می ٹائم نہیں رہتا دونوں کا, ہسبینڈ وائف دونوں کا. پھر بیبیز ہو جائیں پھر تو ظاہر ہے کہ بالکل ہی می ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان بچوں کے پاس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, اسکول اسٹوڈنٹ بہت ٹائم, بالکل. لیکن وہ ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ وہی مغیرہ والی بات کہ چونکہ وہ بور ہوتے ہیں اکیلے میں, وہ پھر زیادہ تر ٹائم گیجٹس کے ساتھ, یا چاہتے ہیں کہ نئی نئی چیز ایڈ ہوتی جائے, نیٹ فلکس پہ نئی نئی ٹی وی سیریز آتی جائیں وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک انہیں یس یہ موقع اٹھانا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ان پہ کوئی پروفیشنل ذمہ داری آئے, کوئی فیملی رسپانسبلٹی ہے, ان کے پاس گولڈن چانس ہے سولیٹیوڈ میں بیٹھنے کا, اپنے آپ کو جاننے کا, اور یہی ایج ہے. اگر وہ ایسا کر لیں گے تو پروفیشنلی بھی ہیلپ ہوگا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں فیملی لائف میں بھی بہت